جدیدیت تو ظاہری بات ہے پیدا ہوئی ہے، ابھی حال ہی کی بات ہے، صدی 2-3 صدیوں میں اس جگہ پر پہنچی، اور جو محرک بنا وہ یہ تھا کہ انسان نے سائنس کے میدان میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر لیں۔ ان دونوں کا ریلیشن ذرا واضح کر کے بتائیے گا کہ کیسے انسان گیا ہے اس طرف، یعنی وہ علوم پہ غور کر رہا تھا، کائنات پہ غور کر رہا تھا، بے پناہ علوم کا دروازہ کھل گیا، تسخیر ہوئی، سائنسی حقائق نے دنیا میں نئے اقتے وا کر دیے، اس کے بعد یہ فکر و فلسفہ پیدا ہوا۔ ان دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ یہ اگر آپ غور کریں تو مسیحی دنیا میں سب کچھ پیدا ہوا ہے۔ جی، مسیحی دنیا میں مذہب کیا صورت اختیار کر چکا تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم بھی اس دنیا میں پیدا ہوتے تو انہی نتائج تک پہنچتے جن تک مغربی دنیا پہنچی ہے۔ ٹھیک، یعنی مذہب ہے کیا، مذہب نے اپنے کیا بنیادی مقدمات قائم کیے ہیں، وہ مجھ سے کیسے متعلق ہوتا ہے، اس کو اگر آپ عنوانات کے تحت بیان کریں تو ذات باری کا تصور سب سے بڑی چیز ہے۔ یعنی وہ علیم و حکیم ہستی کیسی ہے، ظاہر ہے اس کی صفات ہی سے اس کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ ذات تک تو انسان کے فہم و فکر کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اس کے سنن کیا ہیں، یعنی وہ میرے ساتھ معاملہ کیسے کر رہا ہے۔ یہ جب تک یہ سب چیزیں اپنے صحیح توازن کے ساتھ واضح نہ ہوں اس وقت تک میرے ذہنی اور علمی سفر میں مذہب میرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ مسیحیت نے مذہب کی جو تعبیر کر دی تھی اور جس کو جو صورت دے دی تھی، اس میں آپ ازلی گناہ کے تصور کو دیکھیے، اس سے نکلنے کی راہ کیسے تلاش کی گئی۔ یعنی خدا نے اپنی تجسیم کی، اپنا ایک بیٹا دنیا میں بھیجا اور اس نے آ کر صلیب پر جان دے دی اور اس طرح انسان کے اس ازلی گناہ کا کفارہ ادا کر دیا۔ وہ ازلی گناہ کون تھا؟ وہی جو ہمارے ابو الآباء آدم سے سرزد ہوا۔ گناہوں کا کفارہ ادا ہو گیا، میرے اندر جو حادثہ اخلاقی ہے وہ جتنے سوالات پیدا کر کے اس سے ایک منطق پیدا کرتا تھا وہ بھی ساتھ ہی دفن ہو گئی۔ اب اس میں بھی کوئی زندگی، کوئی روح باقی نہیں رہی۔ اسی طرح کا معاملہ اگر دیکھیں تو میری جمالیاتی حس کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یعنی انسان کے اندر جو جمالیاتی احساس ہے وہ صرف اس دنیا کو دیکھ کر مطمئن نہیں ہو سکتا، وہ جمالیاتی احساس حسن کا مشاہدہ ابدیت میں کرنا چاہتا ہے۔ اس مشاہدہ حسن کو جو بڑا دھچکا لگا وہ یہ تھا کہ وہ سر تسر اب صلیب کی عبادت بن کے رہ گیا۔ یعنی اس کے اندر کوئی بڑا آدرش، بڑا نصب العین جو ہونا چاہیے تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ مذہب میری مدد کرتا ہے، یعنی میرے وجود میں جو داعیات پیدا ہوتے ہیں وہ انہیں کسی قاعدے ضابطے میں لے آتا ہے، جیسے کہ انسان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت اس مقصد کے لیے دی تھی اور جو مجھے یہ احساس دلاتی تھی کہ تمہارا ربط کہاں سے ہے اور تمہارا رشتہ کہاں سے ہے، اس کو سینٹ پال نے ویسے ہی ختم کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں جو مذہبی روایت مسیحیت کی صورت میں موجود تھی، میرے خیال میں اس کا انجام یہی ہونا تھا، وہ علم و عقل کو مطمئن نہیں کر سکتی تھی، اور جب علم و عقل کو مطمئن نہیں کر سکتی تھی تو ایک وقت میں انسان نے اس کو چھوڑ کر اس سے اپنا پن چھڑا کے ایسے ہی کھڑا ہو جانا تھا۔ یہ جو کچھ آپ نے بیان کیا کہ سائنس کی ترقی ہو گئی اور اسی طریقے سے بہت ایجادات ہونے لگ گئیں، انہوں نے اس کو مہمیز دی ہے۔ میرے نزدیک اصل یہ ہے کہ جو مسیحی تصورات ہیں وہ انسان کا ساتھ دے نہیں سکتے تھے، ان کی مدت ختم ہو گئی، اور وہ مدت آہستہ آہستہ اس طرح ختم ہوئی کہ اس میں پہلے خود مذہبی پیشواؤں نے اقتدار حاصل کر لیا، ان کی طرف سے جس طرح کا جبر، جیسے مظالم ہوئے، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جو کچھ فطری طور پر پیدا ہونا تھا وہ بھی رد عمل کے پس منظر میں پیدا ہوا، اور اس سے مذہب کے خلاف ایک نفرت بھی لوگوں کے ہاں پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے وہاں جو کچھ ہوا اس میں بنیادی کردار خود مسیحی مذہب نے ادا کیا۔